ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ تو اندر سے دیکھتا ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت وہ ہے جو بنا دیکھے کی جائے۔ محبت میں حاصل لا حاصل کا خیال نہیں کرتے۔ محبت تو صرف ٹوٹ کر چاہنے کا نام ہے۔ محبت میں انجام کی فکر نہیں کرتے۔ محبت تو ہر انجام پر سر جھکا دینے کا نام ہے۔ محبت میں گلہ نہیں کرتے۔ محبت تو ادھوری ہو کر بھی مکمل ہونے کا نام ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، اور وہ ہے مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان دنیا کے کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ بہت سے دلاسے بہت ضروری ہوتے ہیں مگر میسر نہیں ہوتے۔ ایک وقت آتا ہے جب حاصل اور لا حاصل کے درمیان جنگ ختم ہو جاتی ہے، بس ایک چپ سی لگ جاتی ہے۔ زنگ لگ جاتا ہے محبت کو، کیونکہ یہ جذبات مرنے لگتے ہیں۔ جن پہ ہم جان تھے کبھی دیتے، کیوں وہ انجان لگنے لگتے ہیں۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ یہ شکایت نہیں تجربہ ہے۔ قدر والوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ آدھی زندگی ہم نے گزار دی پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا وہ ایک لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ بس رب پر بھروسہ رکھو۔ محبت کے بدلے محبت ملے یا نہ ملے پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ محبت کبھی بھی صلہ نہیں مانگتی۔ لیکن ہماری بے تحاشا محبت کی کوئی بے قدری کرے تو ذات بکھر کے رہ جاتی ہے۔ میرے چھوڑنے کی دیر تھی، وہ مر گیا کسی اور پہ۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی کو ظاہر کر دو۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ میری ذات بھلے اچھی نہ ہو، لیکن یقین مانو فرشتے تم بھی نہیں۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے، جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ باپ کی دولت پہ گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ کبھی کبھی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کی بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ عورت ایک تصویر کی مانند ہے، اگر جاہل کے ہاتھ لگ جائے تو اپنی قدر کھو دیتی ہے، مگر صاحب دانش اس انمول ہیرے کو بیش قیمت خیال رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ کسی سے اتنا بھی ناراض نہ ہونا کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے ہی تھک جائے۔
انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ باطن کو کوئی نہیں جانتا، لوگ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ عادت شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء تک محفوظ نہ رہے۔ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک صحیح لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور دوسرے مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ جب بھی تم پہ کوئی سخت مصیبت یا پریشانی آئے تو ہم اہل بیت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کے نکلو۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کے لوٹو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت وہ ہے جو بنا دیکھے کی جائے۔ محبت میں حاصل لا حاصل کا خیال نہیں کرتے۔ محبت تو صرف ٹوٹ کر چاہنے کا نام ہے۔ محبت میں انجام کی فکر نہیں کرتے۔ محبت تو ہر انجام پر سر جھکا دینے کا نام ہے۔ محبت میں گلہ نہیں کرتے۔ محبت تو ادھوری ہو کر بھی مکمل ہونے کا نام ہے۔ عیب اور غیب، کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ نصیحت کیجئے مگر شرمندہ مت کیجئے۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ اگر کوئی میرے بارے میں بکواس کرے تو یقین کر لینا، کیونکہ میرے پاس صفائی کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے، اور ہاں اگر دل کرے تو خود بھی کچھ ایڈ کر لینا، کیونکہ میری جوتی کو بھی نہیں پرواہ۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے۔ خاموش رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اداسی اچھی نہیں ہوتی، اور پھر ذرا سا مسکرا لیں تو مسکرانے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ نہ جانے کون سی سازشوں کے ہم شکار ہو گئے کہ جتنے صاف دل تھے اتنے ہی داغدار ہو گئے۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ اگر میرا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے اچھا کہے یا پھر برا۔ میں اپنی نیت اور شریعت کے اصولوں پر جانچی جاؤں گی، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ محبت تو جھکنا سکھاتی ہے، کبھی گھٹنوں تک، کبھی پیشانی تک۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھیں، اس پر اپنی چلاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں، بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ ہر انسان نے اپنے طریقے سے استعمال کیا ہے اور ہم سمجھتے رہے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ اس کی آزمائش ہے، بلکہ یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ غلط بات پہ جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بیوقوف سمجھتی ہے۔ جب یہ لائن سیدھی ہوتی ہے، اچانک سب آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بھلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ عورت ہونا آسان نہیں، عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی، عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی، عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعائیں قبول ہو گئیں۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، یہاں ضمیر مرے ہوئے ہیں۔ رشتہ چاہے کوئی بھی ہو بیکار ہے جب تک اس میں یقین اور عزت شامل نہ ہو۔ نہیں جانتا صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں، الہی معاف کر دے، گناہوں کا ذخیرہ ہیں۔ یہ دنیا ہے جناب، محفل میں بدنام اور منہ پہ سلام کرتی ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ آپ کا مثبت شوق بھی دنیا کی نظر میں معتبر نہیں جب تک کہ آپ اس سے 4 پیسے نہ کمانے لگ جائیں۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھ لو۔ اچھے کپڑے، اچھا کھانا، مہنگی جوتی، اچھا گھر، کالے دل، گھٹیا سوچ، سستے شوق، منافق لوگ۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ چہرے پہ وقت سے پہلے پڑنے والی جھریاں روح پہ لگے زخموں کا عکس ہوا کرتی ہیں۔ عقل کے 2 نکتے بیکار، عشق کے 5 نکتے بے معنی، حسن کا 1 نکتہ سب پر بھاری، مگر دل بغیر نکتے کے اس کا فیصلہ سب پر حاوی۔ لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو تو کہتے ہیں کہ تم تو بہت بدل گئے ہو یار۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔ جس دن تمہیں پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے ان میں تمہارے لیے کتنی بہتری ہوتی ہے، اس دن تمہاری ساری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ جس کو آپ نے غلط لگنا ہوتا ہے آپ ہر حال میں اسے غلط لگتے ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ صفائیاں فضول، وضاحتیں فضول۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے تو پچھتاوا کہتے ہیں۔
میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میرے مہربان دکھا دے فیکون کا نظارہ مجھ کو۔ میں ہر کسی کے لیے خود کو اچھا ثابت نہیں کرتا، میں ان کے لیے انمول ہوں جو مجھے سمجھتے ہیں۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔